حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک بہت ہی خوبصورت اور مسلمانوں کے لیے اسوہ نور دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ طریقہ ہے پڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک اپنی زندگی میں جاری رکھا، لوگوں کو بتایا، بلکہ قرآن پاک میں بھی مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا ذکر جاری رکھا۔ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ انسان کو نا تین چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، ایک اپنا گھر بڑا عزیز ہوتا ہے، ایک اپنی اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، اور ایک اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اور یہ جان بچانا فرض ہے۔ جب اتنی مشکل سر پر آ جائے کہ کوئی تلوار آپ کے گردن پر رکھ دے اور کہے کہ اپنے رب کی ذات کا انکار کرو، تو فرمایا کہ وقتی طور پر تم اپنے رب کی ذات کا انکار کر سکتے ہو۔ یا اتنی مشکل صورتحال ہو کہ آپ بغیر حرام کھائے زندہ نہیں رہ سکتے، تو وقتی طور پر آپ حرام کھا سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں، کیونکہ جان بچانا فرض قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میری راہ میں کچھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رب کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد، اپنا گھر، ایون کہ اپنی جان تک دینے کو آپ تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ بت پرست تھے۔ آپ نے جب جہاد کا سلسلہ جو شروع کیا وہ اپنے گھر سے ہی شروع کیا۔ آپ کا چچا بت پرست تھا، اس کے اصول تھے کہ گھر میں بتوں کی پوجا کرنا، ایون کہ اس کا کاروبار بھی یہی تھا کہ بت بیچنا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو وہ آپ کو ساتھ لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ بت وغیرہ بیچ رہی ہیں، میرے ساتھ چلو آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ کے آپ نے اس بت کو ایک گندے پانی میں پھینک دیا اور اونچی آواز سے صدا لگائی، یہ وہ بت ہے جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنی جان نہیں بچا سکا، جو خود کو گندے پانی سے باہر نہیں نکال سکا، وہ تم لوگوں کو کیا فائدہ دے گا۔ آپ کا چچا بڑا غصے ہوا اور کہنے لگا کہ تم کاروبار کو چمکا رہے ہو یا تباہ کر رہے ہو۔ بہت سی مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، آپ نے اپنے چچا کے تمام اصولوں کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اس گھر میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نمرود کے پاس گئے۔ کوئی آپ کے پاس فوج نہیں تھی، کوئی دنیاوی جماعت آپ کے ساتھ نہیں تھی، کوئی دنیاوی مدد آپ کے ساتھ نہیں تھی، آپ تنہا اس کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ نمرود وہ شخص تھا جس کے پاس ایک ٹیم تھی، بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ تنہا اس کے پاس گئے۔ نمرود وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا جی میں ہی خدا ہوں، میں ہی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، میں ہی لوگوں کو موت دیتا ہوں۔ اس نے مثال یہ دی کہ ایک شخص کو اس نے اگلے دن قتل کرنا تھا، اسے بلایا اور آزاد کر دیا، اور ایک شخص عام سا بیٹھا تھا جس کا کوئی قصور تک نہ تھا، اسے بلایا اور قتل کر دیا۔ یہ اس نے جی پروو دیا کہ میں خدا ہوں اور اس طرح کہ میں کام کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ اگر تم واقعی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہی ہو تو تم مغرب سے سورج نکال کر دکھاؤ اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ کافر لاجواب ہو گیا۔ یہاں پر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ یہاں پر علامہ اسماعیل لکھنوی کہتے ہیں کہ نمرود بہت سی الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ ان کیس وہ کہہ دیتا کہ میں ہی وہی خدا ہوں جو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، آپ اپنے رب کو کہہ دیجئے کہ وہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی
کہ جس طرح میرا ابراہیم کہے، میرا دوست کہے، ویسا ہی کرنا ہے۔ اور سورج پھر مغرب سے نکلتا اور مشرق میں ہی غروب ہوتا۔ فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ خلیل ہمارا دوست ہے، جس طرح ہمارا خلیل کہے گا ہم ویسے کرتے ہیں۔ کافر لاجواب ہو گیا۔ یہاں پر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اس نے اپنی پاور کا استعمال کیا اور اس نے 45 فٹ مربع پر ایک حویلی تیار کرانا شروع کی، جو کہ 45 فٹ اونچی بھی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 3 مہینے تک اس میں لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے پوری دنیا جلانی ہے؟ تو نمرود نے کہا کہ پوری دنیا تو نہیں جلانی، بس جلانا تو ایک شخص ہے، لیکن وہ شخص اتنا پاورفل ہے کہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑے رہی ہے، اتنی لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑے رہی، اتنی جگہ کی مجھے ضرورت ہے۔ ناظرین اسلام، جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، آپ کے ہاتھ مبارک باندھ دیے گئے، آپ کے پاؤں مبارک باندھ دیے گئے، تو ہوا کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اتنی تیز ہوا چلاؤں گا کہ ان ساری جو ان کی ٹیم ہے بڑی نمرود کی، یہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیجیے، اتنی تیز بارش برساؤں گا کہ ساری آگ ختم ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یار جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے آپ مجھے حکم دیجیے، میری مدد کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ تو عرض کیا کہ رب تعالیٰ سے کہہ دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت الفاظ میں کہا کیا رب کو میرے بارے میں نہیں پتہ؟ بتایا تو اس کو جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، میرے بارے میں تو رب تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بھی ہو جا۔ آپ علیہ السلام نے رب کی تسبیح بیان کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو سارا سال مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر ہمیں کہیں سے کچھ نہ ملا، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور لنگر وہاں سے کر لیا کریں گے۔ ایک بار گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ میرے مصری دوست کے پاس جاؤ، وہ قحط کے دنوں میں لنگر اکٹھا کر لیتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ نے کچھ اونٹ بھیجے اور اپنے ساتھیوں کو بھیجا وہاں پر کے، تو جو آپ کا مصری یار تھا اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ وہ واپس آئے، خالی آ رہے تھے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب گھر میں مہمان بھی آئے ہوں اتنے زیادہ، ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بیگز ہیں پڑے، جو ہمارے پاس بوریاں ہیں پڑی، اس میں ہم یہ ریت ڈال لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی ان لوگوں کو سمجھا دیں گے اور مینج کر لیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ریت بھری اور گھر کو پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیگم کو وہ بوری تھی، آپ گئیں اور اس کو کھولا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اتنی حسین گندم تھی۔ آپ فرماتی ہیں آپ کی جو بیگم تھی، کہتی ہیں کہ میں نے آج سے پہلے اتنی حسین گندم دیکھی تک نہیں، اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیل گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، جب وہ آئے، قافلہ آیا تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ جب اٹھے تو دیکھا کہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور وہی نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ باہر تشریف لے آئے تو آپ کی بیگم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو جو مصری یار ہے وہ بڑا ہی اچھا، اس نے بڑی اچھی گندم بھیجی، آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ عرشی یار نے مجھے بھیجی ہے۔ مہمان نوازی آپ کا مزاج تھا، لوگوں کی مدد کرنا آپ کا مزاج تھا، لوگوں کو کھانا کھلانا آپ کا مزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو بہت سے مال سے نوازا، کہ آپ کو جانور دیے گئے، بکریاں دی گئیں، اونٹ دیے گئے، گائیں دی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خلیل ہمارا دوست ہے، ابراہیم ہمارا دوست ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جس سے اتنا کچھ عطا کیا جائے اس نے پھر آپ کا دوست ہی تو بننا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین میں جا کر میرے خلیل کا امتحان لے لو، آزمائش کر لو۔ تو فرشتہ زمین پر آیا انسانی شکل میں،
تو آپ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو اس نے اونچی آواز سے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنی خوبصورت آواز۔ آپ علیہ السلام نے غور کیا اور اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ ذکر مجھے دوبارہ سناؤ۔ اس نے کہا جی نہیں، کچھ عطا کیجیے پھر سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے یہ جتنی بھی آپ کی بکریاں ہیں یہ ساری مجھے دے دیں، میں آپ کو ذکر سناتا ہوں۔ علما وچنا پھسا سانو بس یار دی گل سنا سانو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اتنی سی بات کہ تم ساری بکریاں رکھ لو۔ اس کے بعد اس نے پھر تھوڑی دیر ذکر سنایا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کا ذکر اور سناؤ۔ آپ نے گائیں عطا کر دی۔ اس نے تھوڑی دیر پھر اور ذکر کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اور سناؤ۔ اس نے کہا کہ ایسے نہیں، کچھ عطا کیجیے۔ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، جتنے بھی آپ کے پاس ہوں گے آپ ان کے سارے لے جاؤ۔ اس نے پھر ذکر سنایا، پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اور سناؤ۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم اب تو آپ کے پاس دینے کا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو چرانے کے لیے تمہیں ایک نوکر کی تو ضرورت ہوگی، کہ مجھے رکھ لو، مجھے کھانا نہ دینا، مجھے پینے کو کچھ نہ دینا، میں تمہارے یہ سارے کام کر دوں گا، لیکن تم مجھے اللہ رب العزت کا ذکر سناتے رہنا۔ فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ در آمدنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑیں تو فرشتے بزرگ کریں۔ فرشتہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم آپ واقعی اس قابل ہیں کہ آپ کو اللہ کا دوست بنایا جائے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کی تسبیح بیان کی، توحید بیان کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت ہے، اور یہی محبت اور پیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تھا۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اپنے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ اس کعبے کو بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سچی محبت کرنا توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا مقصد سمجھیے، آپ نے ساری زندگی قربانی دی۔ ہر سال کے بعد قربانی ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن جو سارا سال ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اچھے رویے سے پیش نہیں آتے، اس سے بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچیں۔ کس طرح کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، اسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم ناصر ہے۔